بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 23 ستمبر 2021 بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی خبرنامے سے۔ شاہ سلمان اور ولی عہد کو کویتی قیادت کی طرف سے تہنیتی پیغام۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو کویتی قیادت کی طرف سے یوم الوطنی پر مبارکباد کے پیغامات وصول ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر صباح نے شاہ سلمان کے نام اپنے پیغام میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی۔ شیخ نواف نے اپنے خط میں سعودی عرب اور کویت کے برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہیں تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے شاہ سلمان، سعودی حکومت اور عوام کے لیے نیک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ترقی اور کامرانی کی دعا کی۔ خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو اس طرح کا پیغام کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر صباح کی طرف سے بھی موصول ہوا۔ دوسری طرف ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو کویت کے ولی عہد شیخ مشعل الاحمد الجابر صباح کی طرف سے بھی یوم الوطنی پر تہنیتی پیغام موصول ہوا۔ کرونا کیسز میں مزید کمی، 24 گھنٹے میں 54 نئے مریض۔ سعودی عرب میں 22 ستمبر کو بھی کرونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے، جبکہ فعال کیسز کی تعداد میں بھی کمی آئی۔ سبق نیوز وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 54 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 61 افراد صحتیاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 7 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8679 ہو گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد کم ہو کر 2345 رہ گئی، جن میں سے 303 مریضوں کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹس میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 11 ہے، جبکہ مکہ ریجن میں 13 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ اب تک 5,46,735 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 5,35,711 افراد شفا یاب بھی ہوئے۔ وزارت کا کہنا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سعودی عرب اور امارات میں 50 سے 70% تک ملازمتوں میں اضافہ۔ پروفیشنل سوشل نیٹ ورک لنکڈ ان کی ایک تحقیق کے مطابق کرونا کی وبا سے نمٹنے کے بعد سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں 50 اور 70% کے درمیان ملازمتوں میں اضافہ ہوا۔ لنکڈ ان کے مشرق وسطی ڈویژن کے سربراہ علی مطیر نے کہا کہ ملازمت میں اضافہ خوردنی اشیاء کے شعبے سے ہوا، جس کی وجہ سے ملازمت میں 72% اضافہ ہوا ہے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ صحت کے شعبے میں بھی ملازمت کی شرح زیادہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وبا سے پہلے کی نسبت اب ہم ملازمتوں میں اضافے کی شرح میں اضافہ دیکھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہے معیشت بحال ہو رہی ہے۔ ہر 15 سیکنڈ بعد بھرتی کا عمل لنکڈ ان کے ذریعے ہوتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈیجیٹل مہارت اور کسٹمر سروس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ آج کی لیبر مارکیٹ کی ضروریات کی فہرست میں ڈیجیٹل مہارت سب سے سر فہرست ہے، اس کے بعد کسٹمر سروسز کا تجربہ اور خوردنی اشیاء کے شعبے میں دونوں مہارتوں کی مانگ ہے۔ بریدہ کے عجائب گھر میں بانی مملکت کی تاریخی کار۔ یوم الوطنی کی مناسبت سے بریدہ شہر کے عجائب گھر میں بانی مملکت شاہ عبدالعزیز کی کار کی نمائش کی گئی۔ سعودی ٹی وی چینل کی رپورٹ نے بانی مملکت کی کار کے متعلق پروگرام پیش کیا۔ قصیم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم نے کہا کہ یہ کار ہمیں بانی مملکت کی یاد دلاتی ہے جب انہوں نے قصیم کا دورہ کیا تھا۔ اس تاریخی دورے کے بعد شاہ عبدالعزیز یہاں کے لوگوں کے دلوں میں بس گئے تھے۔ بریدہ کے شہریوں نے اس تاریخی کار کی حفاظت کی اور اسے عجائب گھر میں رکھ لیا تاکہ اسے دیکھ کر شاہ عبدالعزیز کی یاد تازہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ عبدالعزیز اس کار پر سوار ہو کر 1946 میں بریدہ آئے تھے۔ اس کے بعد بھی کئی مرتبہ دیگر گاڑیوں میں بیٹھ کر آئے تھے، مگر یہ کار ان کے پہلے دورے کی یادگار ہے۔ بانی مملکت جب بھی بریدہ آتے تو یہاں کم و بیش 1 ماہ قیام کرتے تھے۔ وہ رہائشیوں سے ملاقات کرتے، ان کے گھر اور سکولوں میں جاتے تھے۔ سعودی عرب نے سوڈان میں بغاوت کی کوشش کی مذمت کر دی۔ سعودی عرب نے سوڈان میں حکومت کے خلاف بغاوت کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق
وزارت خارجہ نے کہا کہ سوڈانی حکومت کا تختہ الٹنے کی ناکام کوشش کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ گزشتہ روز کی جانے والی بغاوت سوڈانی ریاست اور حکومت کے خلاف انتہائی مذموم اقدام ہے۔ سعودی عرب نے سوڈانی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب سوڈان کے امن و استحکام اور عوام کی ترقی کی حمایت کرتا ہے۔ واضح رہے کہ سوڈان کی خود مختار کونسل نے ایک بیان میں کہا کہ بغاوت کی منصوبہ بندی اور اس کی قیادت میجر جنرل عبدالباقی الحسن عثمان بکراوی نے کی تھی۔ بغاوت میں ان کے ساتھ مختلف عہدوں کے 22 افسران شامل تھے۔ اس کے علاوہ کچھ دوسرے فوجی افسر اور اہلکار بھی بغاوت کا حصہ تھے۔ ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا کہ بغاوت کا مقصد اقتدار پر قبضہ کرنا اور موجودہ عبوری سیٹ اپ کا خاتمہ کرنا تھا۔ یوم الوطنی کے دن پر تمام ویکسینیشن سینٹر کھلے رہیں گے۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ یوم الوطنی کی چھٹی کے دوران سعودی عرب کے تمام صوبوں اور کمشنریوں میں کرونا ویکسینیشن عام کرتے۔ جو لوگ ویکسین لگوانا چاہیں وہ صحتی یا توکلنا ایپ کے ذریعے اندراج کرا لیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے ہدایت کی کہ کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی پابندی جاری رکھنا ضروری ہے۔ وزارت صحت نے کہا کہ کرونا وائرس سے متعلق تازہ معلومات حاصل کرنے اور مطلوبہ صحت خدمات کے لیے 937 پر رابطہ کریں۔ یہ سہولت 24 گھنٹے مہیا ہے۔ صحت سے متعلق تمام ضروری سوالات کے جواب سینٹر سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 54 نئے مریض سامنے آئے۔ سعودی ایئر لائن نے یوم الوطنی پر ملکی اور بین الاقوامی پروازیں بڑھا دیں۔ سعودی عربین ایئر لائنز نے یوم الوطنی کی مناسبت سے اندرون اور بیرون ملک پروازوں میں اضافہ کیا۔ ایس پی اے کے مطابق 20 سے 26 ستمبر تک شیڈیولڈ پروازوں میں اضافہ کیا گیا۔ 273 ملکی اور بین الاقوامی پروازیں بڑھائی گئیں۔ مجموعی طور پر پروازوں کی کل تعداد 2800 تک پہنچ جائے گی۔ بیان میں کہا گیا کہ شیڈیولڈ اور اضافی پروازوں میں یومیہ 87,600 سے زیادہ سیٹیں مہیا ہوں گی۔ سعودی ایئر لائن نے اپنی ویب سائٹ پر تمام سہولتوں کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ سمارٹ آلات کی ویب کے ذریعے سفری کارروائی آسانی سے نمٹائی جا سکتی ہے۔ شبوہ واقعے سے متعلق اقوام متحدہ کے بیان پر افسوس ہے۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا کہ عرب اتحاد کی جوائنٹ فورس کمانڈ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان کے استثناء میں ایک لڑکے سمیت 9 یمنی شہریوں کو حوثیوں کی جانب سے سر عام گولی مارنے والے ان کے بیان پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یاد رہے اقوام متحدہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ عرب اتحاد کی بمباری کے باعث یمنی صوبے شبوہ میں 6 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایس پی اے کے مطابق عرب اتحاد کے ترجمان نے کہا کہ شبوہ میں فضائی حملے کے باعث 6 شہریوں کی ہلاکت سے متعلق اقوام متحدہ سے ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی۔ بریگیڈیئر ترکی المارکی نے کہا کہ عرب اتحاد عسکری آپریشن کرتے وقت بین الاقوامی قوانین کا خیال رکھتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔